ابن زیاد سے، وہ وہاں سے دوڑ گیا. اب وہ کہاں پر پناہ لے؟ بالآخر اسے امام زین العابدین کے قدم میسر آئے کہ اور تو کوئی جائے پناہ نہیں، وہیں پر پناہ ملے گی. امام زین العابدین کے پاس آ گیا، آپ نے ان کو مہمان بنا لیا. وہ یہ سوچتا رہا 2 دن 3 دن 4 دن کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں. کچھ دن کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں کسی اور جانب جاؤں، اب تو یہ تو ایک وقتی پڑاؤ تھا. جاتے جاتے جب واپس پلٹنے لگا تو اسے خیال آیا کہ میں پوچھ تو لوں. امام زین العابدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، آپ نے مجھے پہچانا؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میں تجھے کس طرح بھول سکتا ہوں، میں تو تجھے کربلا والے دن سے یاد رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود یہ اخلاص، اس کے باوجود یہ انعام، اس کے باوجود یہ اکرام، اس کے باوجود یہ لطف و کرم، یہ کیسے ہو گیا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہی تو فرق ہے، تیری تعلیم مکتب یزید سے ہوئی ہے اور مجھے تعلیم مکتب محمد مصطفیٰ سے ملی. اور وہ شخص جو تھا، قبلہ کی بات کو وہ شخص تھا امام زین العابدین کے بھائی علی اکبر کا قاتل. اپنے بھائی کے قاتل کو کہا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے. وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف. واہ واہ واہ. سو عالی ظرف جو ہے انسان، ان کے ظرف کا اور یہ عالم ہوتا ہے. اچھا، ایک حدیث سے للہیت کا معیار دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے دشمن کو معاف کر رہے ہیں. یہ جو ملکہ، یہ جو حلم، یہ جو برداشت ہے، یہ مولا علی سے آئیے. لیکن فرحت جی، اس میں آپ سے ایک جنگ میں حضرت علی اسی موضوع پر اخلاص ایک جنگ میں لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے میں آپ کو چھوٹی سی بات سناؤں. جب ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا شہزادہ، کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی تو بہادر آدمی کا، حرب لڑنے والا. تو اللہ کے نبی آئے کہ نہیں علی، ان کا نام ہے حسن. 9 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے کہ کیا نام رکھا ہے؟ کہ حرب، جنگجو، لڑنے والا. کہا نہیں، ان کا نام ہے حسین، اور یہ نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے تھے جو کسی کو نہیں عطا فرمائے. اور پھر ایک جنگ میں حضرت علی کی تلوار لڑ رہے ہیں خوب. حضرت علی یوں بھی دیکھتے، یوں بھی دیکھتے، یوں بھی دیکھتے، یوں بھی یوں بھی یوں بھی، ہر طرف جنگ میں یوں لڑتے. تو ایک کافر کو یوں پکڑا، ان کی طرف تلوار یوں لی. ابھی ادھر اخلاص کا موضوع کے اوپر میں نے کہا، تو انہوں نے یہ تلوار یوں لی، بس ان کے قریب کرنے لگے. انہوں نے کہا آخری وقت ہے، مسلمان ہے، پر اتنا بڑا مقام ہے، منہ پہ تھوک تو دوں. انہوں نے منہ پہ یوں تھوکا. آپ رضی اللہ عنہ 50% تھا، 100% پہ آ گئے، یا 100% اور زیادہ ہوا. کیوں ایسا معاملہ؟ تو اب یہ اخلاص اللہ کے ساتھ معاملہ، انہوں نے اسی وقت کہا جا تو چلا جا. اتر گئے. کہا کیوں؟ کہا پہلے تو میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرا اندر بھی میرا اپنا بھی شامل ہو گیا، میں تمہیں اپنے لیے کبھی قتل نہیں کروں گا. اخلاص ایسا. اچھا، یہ اخلاص کا درجہ کیسے پائیں؟ کیسے پائیں؟ وہ تھوکنے کی کوشش تھی. ہاں، کوشش مطلب تھوک آیا نہیں تھا. چلے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ خلوص کا یہ درجہ کیسے حاصل ہو. یہ درجہ خلوص کا جو ہے یہ کیسے؟ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کامن پریکٹس یہ کرنی چاہیے. اور کمال کا مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنی خامیوں کو، اپنی گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کو بھی پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ لیکن ہمارا المیہ کہ ہم نیکیوں کو اپنی بڑی عام کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کا چرچا، اور دوسروں کی خامیوں کا چرچا کرتے ہیں. لہذا اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے، دوسروں کی خامیوں پہ پردہ ڈالو اور اپنی نیکیوں پر پردہ ڈالو. اور پھر اگر اخلاص چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مخلص وہ نہیں ہے جو لوگوں سے خوف زدہ ہو. مخلص تو وہ ہے کہ جو اللہ سے خوف ہو. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں سے خوف کھاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہیں. اللہ سے ہم بے خوف ہو جاتے ہیں. اس کی پرائم ایگزامپل کیا کہ محفل میں بڑے صاف ستھرا لباس، بڑی اچھی اسپیچ، بڑی اچھی گفتگو، اور بڑا اپنا پرہیزگاری اور اپنی بندگی کا اعلیٰ مقام دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں. بالکل سے یہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ہو رہا تھا، تذکر ہو رہا تھا. ایک ریا کی علامت انہوں نے یہ بھی تو بتائی نا کہ جب تنہا ہو تو عبادت میں سست روی، اور جب لوگوں میں محفل میں ہو تو چست ہو. اور پھر جب مذمت کی جائے، قاموا کسالی یراؤن الناس، جب مذمت کی جائے تو رک جائے کام کرنے سے، اور جب تعریف کی جائے تو پھر بڑھ بڑھ کر کام کرے. یہ بھی تو ریا کی علامات ہیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ریا کی، جو بھی ہمارے اندر نفاق کی اور ریا کی علامات ہوں، ان سے اپنی حفاظت میں رکھے. فرماتے ہیں کہ برائی جو ہے وہ اپنے اندر تلاش کرو، اچھائی دوسروں کے اندر تلاش. اچھائی دوسروں کے اندر. اور اس کا چند
چند سطریں آپ سے کلام کی سننے کے بعد ہم فرحان دوبارہ آپ سے کلام کی فرمائش کریں گے. اتنی بڑی سعادت میں کیسے چھوڑ دوں؟ ذرا پلیز. بشیر نظر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی میرے نبی کی وہ زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا مل کے پڑھیے کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جزاک اللہ. عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بندہ پروری ہے سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سب معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے بہت شکریہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی تشریف آوری کے لیے اور آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سحری ٹرانسمیشن پہ رمضان عشق ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اور فرحان آپ سے بھی ہم ایک کلام کے ساتھ اجازت اور رخصت چاہیں گے. حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام
فرشتہ عرش گونجتی ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا؟ یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر نہ صبح آیا نہ شام آیا، یہ کون سے کفن لپیٹے چلا ہے